ایک ایسا نبی جو 100 سال تک موت کی نیند سوئے رہے اور پھر اللہ نے اس میں روح پونگ کر دوبارہ زندہ فرما دیا۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیوں فرمایا؟ یہی آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ ناظرین، حضرت عزیر علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اور حضرت زکریا علیہ السلام سے پہلے مبعوث فرمایا۔ یہ 6 صدی قبل مسیح کی بات ہے، جب بنی اسرائیل کی سرکشی، نافرمانیاں اور مشرکانہ حرکت حد سے تجاوز کر چکی تھی۔ ہر طرف ظلم، فساد اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا۔ اس زمانے کے پیغمبروں کی بار بار تنبیہ کے باوجود جب ان پر کوئی اثر نہ ہوا تو قوم عمالقہ کا ایک ظالم اور سپاک بادشاہ بختی نصر بابل سے ایک بڑی فوج کے ساتھ آندھی اور طوفان کی طرح راستے کی تمام حکومتوں کو پامال کرتا ہوا فلسطین پہنچا۔ تورات کے مطابق بختی نصر نے 40,000 سے زائد علماء کو قتل کر دیا۔ بختی نصر کے حکم پر اس کی فوج نے بیت المقدس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی تمام باقیات کو تباہ و برباد کر دیا۔ عظیم الشان محلات کنڈرات میں تبدیل کر دیے گئے۔ اس کے ساتھ ہی بختی نصر نے بنی اسرائیل کے 80,000 افراد کو قیدی بنا لیا۔ انہی قیدیوں میں اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام بھی شامل تھے۔ ایک عرصے بعد جب حضرت عزیر علیہ السلام کو بابل کی اسیری سے نجات ملی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اب تم واپس بیت المقدس جاؤ، ہم اس کو دوبارہ آباد کریں گے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدے پر سوار ہو کر بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ ایک ویران عمارت میں ٹھہر گئے۔ آپ علیہ السلام اپنے گدے سے اتر کر عمارت میں داخل ہوئے۔ آپ کے ساتھ کھانے کے 2 ٹوکرے تھے، ایک میں انجیر اور دوسرے میں انگور تھے۔ آپ نے اپنے ساتھ موجود پیالہ نکالا اور اس میں انگور نچوڑے، پھر خشک روٹی نکالی اور اسے مشروب میں ڈال دیا تاکہ کچھ نرم اور میٹھے ہو جائے تو کھا لے۔ پھر آپ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے۔ نظر عمارت کی ویران چھت کی طرف اٹھی۔ آپ نے دیکھا کہ یہ عمارت اپنے عرشے پر کھڑی ہے اور اس کے رہنے والے مر چکے ہیں، جن کی بوسیدہ ہڈیاں بکھری ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام کی زبان سے بے ساختہ نکلا، اللہ کیسے ان کو موت کے بعد زندہ فرمائے گا؟ آپ کو یہ شک نہیں تھا کہ اللہ ان کو زندہ نہ فرمائے گا، بلکہ اس کی طریق اور کیفیت پر تعجب کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا، جنہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی روح قبض کر لی، اور پھر 100 سال تک اللہ نے ان کو یوں ہی موت کی نیند سلائے رکھا۔ اس دوران بنی اسرائیل میں بہت سے واقعات رونما ہوئے۔ بیت المقدس پھر آباد ہو کر پر رونق شہر بن گیا، اور پھر 100 سال بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام میں روح پونک دی۔ حضرت عزیر علیہ السلام زندہ ہو کر بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس فرشتہ بھیجا۔ فرشتے نے پوچھا، آپ علیہ السلام یہاں کتنی مدت رہے؟ آپ نے جواب دیا، 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ دراصل آپ علیہ السلام دن کے شروع میں آرام فرمائے ہوئے تھے اور اس وقت غروبی آفتاب کا وقت تھا۔ فرشتے نے کہا، نہیں، بلکہ آپ 100 برس تک اسی حالت میں رہے ہیں۔ آپ اپنا کھانا پانی دیکھیے، جو بدلا تک نہیں ہے۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے کھانے کی طرف نظر ڈالی تو انگور کا شیرہ اور خشک روٹی اسی حالت میں موجود تھی۔ انجیر اور انگور بھی اسی طرح تر و تازہ تھے۔ پھر آپ علیہ السلام کے دل میں بتائی گئی مدت کے بارے میں انکار کا خیال پیدا ہوا تو فرشتے نے کہا، آپ میری بتائی ہوئی مدت کو بعید اور غلط سمجھ رہے ہیں، تو پھر ذرا اپنے گدے کی طرف تو دیکھیے۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے گدے کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئی، کیونکہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بوسیدہ ہو چکی تھی۔ فرشتے نے ہڈیوں کو حکم دیا تو ہڈیاں ہر طرف سے اکٹھی ہو کر جمع ہو گئی اور پھر جڑ کر ڈانچہ بن گئی۔ پھر اس ڈانچے پر رگیں چڑھی، پٹے بنے، گوشت چڑھا اور پھر ان پر کھال اور بال آ گئے۔ پھر فرشتے نے اس میں پھونک ماری تو گدھا آسمان کی طرف اپنا سر اور کان اٹھائے آوازیں نکالتا کھڑا ہو گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے قدرت الہی کی یہ نشانیاں دیکھی اور شہر کو پہلے سے زیادہ بارونق پایا تو بول اٹھے کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آپ اپنے گدے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے، لیکن لوگوں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے گھر پہنچے تو وہاں ایک نابینا اور اپاہج بڑھیا کو بیٹھے پایا، جس کی عمر تقریباً 120 سال تھی۔ جس وقت آپ علیہ السلام گھر سے نکلے تھے اس وقت وہ 20 سال کی جوان لڑکی تھی اور آپ سے خوب اچھی طرح واقف تھی۔
حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بڑھیا سے پوچھا کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ بڑھیا نے حیران ہو کر کہا جی ہاں یہ عزیر کا گھر ہے۔ پھر اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا میں نے ایک عرصے سے کسی کے منہ سے عزیر کا نام نہیں سنا، اب تو لوگ بھی ان کو بھول چکے ہیں۔ اس پر حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا میں ہی عزیر ہوں، اللہ نے مجھے 100 سال تک موت کی نیند سلا دیا تھا اور مجھے اب اٹھایا ہے۔ بڑھیا نے کہا سبحان اللہ، بے شک عزیر کو ہم سے پچھلے 100 سال ہو چکے ہیں اور کسی سے ان کے متعلق ہم نے کچھ سنا بھی نہیں، لیکن آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ عزیر تو مستجاب الدعوات تھے، وہ جس مریض یا مصیبت زدہ کے لیے دعا کرتے وہ فوراً ٹھیک ہو جاتا تھا۔ لہٰذا اگر آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے بصارت لوٹا دے تو میں آپ کو دیکھ کر بتاؤں گی کہ آپ عزیر ہے یا نہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی اور اپنے دستی مبارک کو اس کی آنکھوں پر پھیرا تو اس کی بصارت بحال ہو گئی۔ بڑھیا نے آپ علیہ السلام کو دیکھا تو پکار اٹھی میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی عزیر ہے۔ پھر وہ عورت آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں ان کے عزیزوں کے گھر پہنچی۔ وہاں حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی موجود تھا جس کی عمر 118 سال تھی، جبکہ ان کے پوتے بھی قبیلے کے بڑے بزرگ اور سردار تھے۔ بڑھیا نے ان سب کو آواز دیا اور بولی یہ عزیر ہے، اللہ نے ان کو 100 سال کے لیے موت کی نیند سلا دیا تھا اور یہ اب اللہ کے حکم سے اٹھے ہیں اور تم سے ملنے آئے ہیں۔ لوگوں نے پہلے تو یقین نہیں کیا، لیکن جب اس عورت نے اپنی بینائی آنے اور ہاتھ پاؤں ٹھیک ہونے کے بارے میں بتایا تو سب حیران رہ گئے۔ ان کے بیٹے نے کہا میرے والد کے دونوں شانوں کے درمیان ایک سیاہ نشان تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے شانوں کو کھولا تو وہ نشان موجود تھا۔ پھر بنی اسرائیل نے کہا ہمارے اندر کوئی تورات کا حافظ نہیں تھا سوائے حضرت عزیر علیہ السلام کے، لہٰذا آپ ہمارے لیے تورات کو لکھ کر دکھائیے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے والد نے بخت نصر کے ایام میں تورات کے ایک اصل نسخے کو دفن کر دیا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام ان کو لے کر اس جگہ پہنچے اور گڑھا کھود کر تورات نکالی جس کے اوراق بہت بوسیدہ ہو چکے تھے اور لکھائی بھی مٹ چکی تھی۔ پھر آپ علیہ السلام سب کو لے کر ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما ہوئے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان سے 2 شعلے اترے اور آپ کی سینہ مبارک میں داخل ہو گئے اور آپ کو پوری تورات خوب یاد آ گئی۔ آپ علیہ السلام نے نئی سرے سے تورات لکھ کر بنی اسرائیل کے حوالے کر دی۔ ایک تو آپ نے تورات لکھی اور دوسرے آپ کے ساتھ 2 شعلوں والا معجزہ پیش آیا جس کی وجہ سے بنی اسرائیل انہیں اللہ کا بیٹا کہنے لگے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے۔ جو لوگ حیات بعد الموت پر یقین نہیں رکھتے، حضرت عزیر علیہ السلام کا 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ اٹھنا ان کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔